إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. اللہ کا شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم شب ولادت مصطفیٰ میں حضور نبی کریم کی ولادت کی رات میں برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. حضور قبلہ استاد الفاظ قاری غلام شبیر لطاری صاحب نے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا. اللہ کریم میری حاضری کو بھی قبول فرمائے. سید عالم کی میلاد کی رات ہے جس کے بارے میں شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق قدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شب ولادت مصطفیٰ ہے یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز میں بولنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ شب قدر میں آیا قرآن. شب قدر میں آیا قرآن اور اس رات میں آئے صاحب قرآن. سبحان اللہ. خوشی کی رات ہے. ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹے آپ یہاں رکھتے چلے جائیے اپنا جو نظر ہے آپ کی جو آپ کا دل کرے. مجھے تقریر کرنے دیجیے، میں تقریر کرتا ہوں تاکہ میں بار بار آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤں. آپ اپنا کام بے شک کرتے رہیے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے. جب یہ رات آئی شب ولادت مصطفیٰ آسمان سے ستارے قریب آ کر کے روشنی کرتے لگے. کیا آسمان کے ستارے قریب آ گئے، خوشبو ہر طرف پھیل گئی، معطر معطر ہوا چل رہی ہے، زمانے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. حور و ملک خوش ہیں، جنات حشرات الارض جانور چرند پرند سارے خوش ہیں. کیا ہوا؟ کہا آج نبی کی ولادت کی رات. سبحان اللہ. بار بار بندہ کہتا ہو اچھا بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں بھائی نے براہ راست نہ چلا دیا ہوگا یا ریکارڈنگ کر لیں گے یا براہ راست چلائیں گے تو بار بار میں کہوں گا تو آپ کی آواز ریکارڈ بھی ہو جائے گی اور بعد میں جب یہ سنیں گے کہ مولانا صاحب کو ایک ہی کام آتا ہے کہ وہ بار بار کہتے رہے. آپ جہاں بولنے کا موقع ہو خود ہی بول لیجیے گا، ذرا اونچی آواز میں بولیے سبحان اللہ. آپ کی آواز میرے تک آئے گی، کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گی. جب تک یہ مووی باقی رہے گی، جہاں تک یہ جائے گی، آپ کے ذکر کی آواز اس میں موجود رہے گی. وہ اللہ کی روح زمین پر گونجتی رہے گی، فرشتے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب وہ رات بڑی سہانی رات تھی. آج بھی شب ولادت کی مبارک گھڑیاں ہیں. رات کا عجیب منظر، حجرہ آمنہ کے قریب ستارے آ گئے، لگتا تھا جیسے ٹوٹ کر کے نام گر پڑے. امام ابو نعیم نے لکھا علیہ رحمہ نے کہا بی بی دیکھنے لگی ستارے قریب آ رہے ہیں. گویا آج ہم تو لائٹنگ کرتے ہیں نا، بتیاں لگاتے ہیں نا، جھنڈیاں لگاتے ہیں نا، ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں نا، کمکمے لگاتے ہیں نا، گلیوں کو روشن کرتے ہیں نا، گھروں کو روشن کرتے ہیں، بازار کو روشن کرتے ہیں، مدرسے کو روشن کرتے ہیں، بلڈنگوں کو روشن کرتے ہیں، پورے کے پورے روڈ سجاتے ہیں. پوچھا جائے کہ کیوں؟ کہا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. کیسی مبارک رات شروع ہو گئی ہے. اچھا اب اس رات میں یمن کے اندر رہنے والا ایک بت پرست اپنے
عبادت کر رہا تھا گھر کی چھت کے اوپر چڑھتے ہوئے. اچانک جب اس رات کا نظارہ دیکھا جھوم گیا. کہنے لگا عبادت تو میں پہلے بھی کرتا ہوں لیکن آج رات ہو کیا رہا ہے. اس نے پھر غور کیا, آسمان کے دروازے کھلے ہیں. پھر غور کیا, فرشتے اتر رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج اس نبی کی ولادت کی رات ہے جس کا مدتوں سے انتظار ہے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, اللہ کے آخری نبی کی آمد, یاسین کی آمد, طٰہٰ کی آمد, مزمل کی آمد, مدثر کی آمد. سنو, توجہ سے سنو. اس نے دیکھا آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں. اترتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج اس نبی کی ولادت کی رات ہے جس کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا. اچھا جناب, میں بندے تھوڑے ہوئے زیادہ ہوں, وہ کوئی سروکار نہیں. میں اپنی محبت سے پڑھتا ہوں, محبت سے سناتا ہوں, محبت سے رپلائی دیتا ہوں. سادہ گفتگو میں نے کی ہے, میں گفتگو بڑی مشکل کیا کرتا ہوں, میں سادہ گفتگو شروع کرتی ہے. آپ توجہ دیں گے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. عامر نامی بندے کے پاس اس کی بیوی آرام کر رہی تھی. اس نے اس کو ہلایا, کہنے لگا تو ایک اے جڑیاں روشنائیاں میں دیدا بیٹھا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیڑا کوئی میں کو نظر آتا پہ تے کو بھی نظر آتے. آنکھیں میں نسل دے کہا میں آسمان کے ہر طرف اجالا, روشنی, چاند نظر آتا پہ. واقعی جیڑی گالی میں سنتا بیٹھا تے کچھ سمجھ آنے پہ یا کوئی نہ. سبحان اللہ. سال آکے اللہ کا بندہ آواز سے سنائی دیتی پئی ہے. انہیں کہا اوے میرے پوتر توجہ, تو انہیں کر جدو آواز آتی پئی منہ طرف منہ چا کر تے انہاں کو نہ پوچھ. جیڑا نبی کائنات دے تشریف گھین آئے وہ کیڑی جاتے آئے. یمن دا راون آلا, یمن دے اندر رہا, نائی دا آمی رہا. آگے پوچھ ہوئے کلوں جیڑا آواز دینا پہ وہ نبی کتھائی جلوہ کر کے کیڑی جائے, نام کیا ہے, علاقہ کیا ہے, ملک کیا ہے, خطہ کیا ہے. جواب ملا سونا ملک عرب دا مکہ ہی ہوئے. سبحان اللہ. مکہ جیسا زمین ہے تے نام دا محمد ہے. آج جشن دی رات انہیں مل کے پڑھو جا سرور آوے سے محمد ہمارے بڑی شان والے. کافی سال میں نے بولا آواز اچھی نہ تھی, میں دیڑی میں تھوڑا پیچھے رکھ تے میں کو پڑھتے کہ تو بھی پڑھ تے عوام بھی پڑھے. محمد ہمارے بڑی شان والے. آپ کے میرے نبی کی ولادت کی رات ذرا جھوٹ کے پڑھے محمد ہمارے بڑی شان والے. بات رسال کریمہ جیڑا بندہ پڑھتا بھی ہے بیمار ہے شفا مل جاوے. اگر وہ مقروض ہے تے قرضہ لہک دے, بے اولاد ہے تو اولاد کی نعمت مل ونجے, انہیں بیٹیاں تے بیٹے جوان ان کے اچھے رشتے مل ونجے. جیڑا بندہ تیری نیت کر کے آیا ہے وہ نیت اندر کامیابی کی ونجے, گھر کے اندر لڑائی ہے, جھگڑا ہے, بیماری ہے, قریبہ دور تھی ونجے. جیڑا بندہ شرما دے نا ایک اچھی آواز نہ آلاوے محمد ہمارے بڑی شان. کیا بات ہے محمد ہمارے بڑی شان. انہیں ہاتھا کو جھگڑاؤ محمد ہمارے بڑی شان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد ہمارے بڑی شان. نزل على محمد وهو الحق من ربهم. محمد ہمارے
آپ کی کیمرے کے رخ آپ کی طرف کروا دوں گا، آپ خاموشی سے بیٹھے، ذرا بڑی محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ سنیے، اس نے پوچھا، جواب ملا، نام محمد ہے، مکے میں آیا ہے۔ اب یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، پتا کر گیا ہے وہ نبی بڑی شانہ والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی شان والا ہے۔ اچھا آج کی رات ملک صاحب توجہ، آج کی رات ہم ایک اپنے رب سے مانگنا نہیں کوئی چیز۔ کہنے لگی کیا؟ شوہر نے کہا ایک ہماری بیٹی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں تو ہیں، کام نہیں کرتے، اب باہر سسرے کی جاتے لمڑی دل لول جی۔ سبحان اللہ، سب کے تھی، میں تھوڑی سی سرے کی آگے سبحان اللہ، کیا بات، بڑی محبت سے آپ بیٹھے ہوئے حافظ صاحب کو جو ہے سبحان اللہ، وہ جو لنگڑی اور لولی ہے باہر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج میلاد کی رات ہے، اللہ اسے شفا دے دے۔ اللہ اکبر، نوری محفل کے چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات۔ سبحان مانگ لو چشمے نم، مانگ لو چشمے تر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ دعا مانگی، اے اللہ اگر اس نبی میں برکت ہے، رات میں برکت ہے، وقت میں برکت ہے، تو ہم تجھ سے اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو ہم اس نبی کی زیارت کرنے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بزرگوں آپ کو اللہ سلامت رکھے، بڑی عمر دے، بزرگ آپ کو، بزرگوں آپ کو، بچوں کو بڑی عمر مل جائے، جوانوں کو جوانی خوشی ہو، جوانیاں مانے۔ آپ غلام شبیر صاحب ہمارے مخلصین میں سے ہیں، بڑے سچے عاشق رسول ہیں، کئی بچوں کو حافظ قرآن انہوں نے بنایا، کئی خاندان دعوت اسلامی سے وابستہ کیے۔ میں آپ کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے لوگ بڑی محبت والے ہیں، آپ نے مجھ سے وقت لیا، مزہ آ گیا، میں لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھا۔ سبحان اللہ، بڑے ذوق میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ انہوں نے کہا دعا مانگی، اللہ نور میں برکت ہے، اس نبی میں برکت ہے، بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اب میں جملہ قاری محمد رمضان عطاری محبت سے پڑھنے لگا ہوں، پھر اول سے لے کر آخر، دائیں سے لے کر بائیں، کسی بھائی کی آواز کم نہ ہو۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں اس وقت بولنا جب جملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ کہنے لگے ہم دعا مانگ کے فارغ ہوئے، وہ جو بیٹی پاؤں سے لگڑی ہے، ہاتھوں سے جناب والا اپاہج ہے، پاؤں کام نہیں کرتے، ہاتھ کام نہیں کرتے، نبی کا صدقہ مانگا، اس رات کا صدقہ مانگا، وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ خود کھولا، ہمارے پاس آئی، ہم حیران ہو گئے، کہا عامر نامی بندہ کہتا ہے یمن میں رہنے والا، ہم حیران ہو گئے، بیٹی راتوں رات کون سا ایسا معالج آیا، کون سا ڈاکٹر آیا، کون سا حکیم آیا جس نے تجھے درست کر دیا؟ کہا بابا جو نور آپ دیکھ رہے ہیں، جو نور ماما دیکھ رہی ہے، وہ نور مجھے بھی نظر آیا، اسی نور کی ایک کرن میرے وجود میں داخل ہوئی، مجھے جھرجھری آئی، میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔ محمد محمد
آیا تھا کچھ اور محسوس ہو رہا تھا، بیٹھا کچھ اور محسوس ہونے لگ گیا. آپ کی محبت کو دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. کیسی بات، کتنی محبت والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. حضور کے جشن میں بیٹھے ہیں، کمال کی بات ہے. اچھا سنو، اب دن چڑھنے کا انہوں نے انتظار کیا. دن نکل آیا، بیٹی ماں باپ تینوں سفر کا سامان باندھا اور یمن سے مکے کی طرف چل پڑے. منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مکے میں پہنچے. جب مکے میں پہنچے تو کہا میرا اتھائی کہیں دے گھر بال جمنے انہاں نے نا رکھے محمد. سبحان اللہ. ان گھر دا بدن تصاوچا. کسی نے کہا تو نہیں جانتا ان کا گھر. جناب عبداللہ کے لگتے جگر، جناب عبدالمطلب کے پوتے، سیدہ آمینہ کے بیٹے، جناب عبداللہ کے بیٹے، سیدہ آمینہ کے لگتے جگر. وہ سامنے دیکھ ان کا وہ گھر ہے. اب ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، حافظ صاحب کی نظر کر رہا ہوں، قاری غلام شبیر صاحب کی جملہ بڑا پیارا. ملک صاحب شعر ہے، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی. رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے نبی، میرے نبی کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا یمن کا رہنے والا ہوں، نام میرا عامر ہے. کیسے آنا ہوا؟ سیدہ آمینہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا بی بی آپ کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اس کی ہم نے برکتیں دیکھنی ہیں، دیکھتے ہوئے آئے ہیں، ان کی زیارت کرنے آئے ہیں. محمد سنیے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند. اور یہ ناز خزا پڑھی آگے، عرش حق ہے مسند. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سنیے جناب، اب بی بی نے کہا کدھر آئے ہو؟ زیارت کرنے آئے. کس کی؟ جو بیٹا پیدا ہوا ہے. بی بی نے کہا ٹھہر ہوا. حضور کو کپڑے میں لپیٹ کر کمرے میں رکھا. دروازہ کھول کے بی بی پردے میں چلی گئی. کہنے لگی آؤ مسافرو میرے لال گھوڑے کو. کیا دروازہ کھلا، یہ لوگ اندر چلے گئے. حضور کو دیکھا، جی بھر کے دیکھا، دل نہ بھرا. بی بی نے کہا جلدی کرو، نکلو باہر. باہر آ گئے، پھر دروازہ بجا دیا. بی بی نے کہا کون؟ عامر یمن سے آیا. بیوی ہے، بیٹی ہے. کہا اب کیا کام ہے؟ کہا بی بی ایک باری بھر چڑھ. کیا بات ہے یار، کیا بات. آپ صرف سن کے خوش ہو رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے. بی بی ایک موقع میں کو بلا چڑھی. جن لوگ مدینہ پاک گئے ہیں، جی میرے مدینہ پاک بندہ بچھڑ گئے. یہ بابو سلام تو بڑی لنگ دی ہے. آخری دینا سبز حکمت پونے بلا ہاتھ نکلنے کی. اللہ کریمہ ساری زندگی بیت گئی، تیرے دیدار کی تمنا نہیں ہوئی. جوانی سے بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے. صحت سے بیماری آ گئی، اچھی بینائی سے کمزور ہونی شروع ہو گئی. سیاہ بالوں کے بعد سفید آنے شروع ہو گئے. کریمہ مہربانی فرمائی ہا سب امت کے سڑوایا ہا، مدینے سڑوایا ہا. اے مثال دی گھڑیاں ہیں، ہن جدائی دے لمحات
اونچی آواز سے بولو میرے نبی کی کیا بات ہے، میرے نبی کی آخری نبی کی سونے نبی کی یا اللہ تیرے سونے کی تذکرے کرتے ہوئے سونی رات آ گئی، سونی رات آ گئی، کریمہ کڑھائی اکھیاں تو پردہ چاہے ہاں اے جڑے عقیدہ تے پردہ آ گئے بے حیائیاں کر کر کے گناہ کر کر کے گناہاں دے وچ ملوث تھی کے اکھاں اگے پردہ آ گئے، کریمہ پردہ ہٹاوے ہاں، اکھیاں دا نور بحال کرے ہاں، جلوہ دکھاوے ہاں، اکھیاں کو پاک کرے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، عاشقہ قدسہ زیارت کروے دے انہاں سنا ہے آپ ہر عاشق ادھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے آپ لوگ کیا پتہ مقبولیت کی گھڑی ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے اچھا جناب والا اپنی کیفیات پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی بات کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ملک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بڑی روحانیت مجھے محسوس ہو رہی ہے اور میری دلی کیفیت بھی عجیب بن گئی، میں نے کنٹرول کر لیا اپنی کیفیت پر۔ آپ سنیے جناب بڑی محبت سے حافظ صاحب حسن دا ویلا کہہ لیے رومن دا ویلا یہ اج روسو رات عیدی ملسی پر عیدی ملسی حضور دی دید کی سی، حضور دی زیارت کی سی، میرے شیخ میرے ہادی میرے رہبر میرے پیر میرے امیر فرمینن آقا تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو میں دعا کر رہا ہوں آپ عالم بنے، پابند بنے، مفتی بنے، علامہ فہامہ بنے، اللہ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے، گھر والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے دے۔ غلام شبیر ابتاری صاحب جملہ سنیے گا توجہ سے، کہا بی بی ایک مرتبہ دروازہ دوبارہ کھول، دروازہ بی بی نے کھولا، وہ عامر نامی بندہ اس کی بیوی اس کی لڑکی دوبارہ اندر گئے، زیارت کی، اب کہنے لگا کریمہ اتھائی میری موت آنی چاہیے، انہیں دھڑان چل قدمہ سر رکھی تے روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، سرے بالی نے رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، اللہ تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے جب کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، موت کے اکثر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز نکال کر بد میں شریک ہو جاؤ، سنا ہے آپ ہر عاشق آتا تو پہلے سن لو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ بلند آواز سے سنا ہے گفتگو میں نے آسان بہت کر لی ہے، اب تھوڑی مشکل نہیں وہ بھی آسان کرنے لگا ہوں۔ اتنا بڑا بندہ ہے، اس نے اپنے زمانے میں 300 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ بولیے سارے نہیں بولتے، بولیے بولیے 597 ہجری میں انتقال ہوا۔ نام عبد
کہتی ہے بیٹے نیڑے آ کالی شلوار تے عثمانی کلر کی قمیض میں نیڑے آ پتر تو سلام کرے نا نبی دی محفل دا ادب کر تو دا ادب کرے سے ماں دا ادب کرے سے اگر سائیں دی محفل دا ادب کہیں تے ول کو جی گئے ادب کی محفل 300 کتابیں لکھی نام عبد الرحمن دنیا اسلام کہتی ہے علامہ ابن جوزی ایک کتاب کا نام رکھا میلاد کے موضوع پر لکھی نام رکھا جو نام پڑھنا ہے نا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے نام رکھا المیلاد النبوی 800 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں اس کتاب کی 3 لائنیں پڑھنے لگا ہوں 3 لائنیں اور بھی 3 لائنیں کہا اہل مکہ اہل مدینہ اہل یمن اہل مصر اہل شام پنجتن پاک کے ماننے والوں 5 نام ایسا کوئی ٹائم ویسے ہی کہیں نہیں ایک بلادی محبت ہے کال کو میں آ گیا میں پہلے معذرت کر رہا ہوں یہاں کے نہیں سنا مہربانی کرو میں پر ٹھیک ہے یہ سارے ترینہ دوست ہیں پرانے دوست ہیں کرم فرماویں سب توجہ اہل مکہ اہل مدینہ اہل یمن اہل مصر اہل شام کہنے لگے نہیں بلکہ پورا عالم اسلام اپنی بات پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کتاب نہ ملی تو مزہ نہیں آئے گا سنیے کہنے لگے اہل مکہ اہل مدینہ اہل یمن اہل مصر اہل شام بلکہ پورا عالم اسلام مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمان ہمیشہ سے توجہ ہمیشہ سے نبی کا میلاد مناتے آئے منا رہے ہیں اتنا بڑا بندہ ہے کہنے لگا میں نے اس بندے کی بات لکھ رہا ہوں جو بندہ بہت بڑا میلاد مناتا تھا اور کون تھا ملک المظفر ابو سعید بہت بڑا عاشق رسول عالم فاضل سخی بہادر رحم دل تھا بادشاہ یہ تبدیلی وہ عالم بھی بادشاہ ہوتے ہیں متقی بھی بادشاہ ہوتے ہیں مرادے سیاست نال مولوی کا کیا تعلق مٹی کڑے ہو مٹی کڑے ہو پیٹرول کتنا ہی پہنچ گئے ہم تک گڑی والے گال نہیں سن دے ایک ہفتے دے یار اور کوئی لیٹر ود گئے تباہی تھی میری قوم غریب پریشانی میں جڑا فجر میں نہا شام کو کما کے آنا ہا اندا چولہا جلدا ہا وہ پریشانی رہے میں کیویں پورا کروں بڑی تبدیلی ہے قوالی تبدیلی ہے سبحان اللہ بات یہ اور نہ نکل جائے ساتھ ٹائم بالکل شارٹ امام امام الدین نے لکھا وہ بندہ بہت بڑا عالم فاضل عابد زاہد ولی ملک المظفر ابو سعید اس کے دور میں ایک عالم رہا کرتے تھے ابو الخطاب علامہ ابن تحیہ بادشاہ نے اس کو بلایا کہا میرا دل کرتا ہے تو نبی کے میلاد پر کوئی کتاب لکھ سبحان اللہ
اس کا رکھا التنویر فی مولد البشیر والنذیر. لکھ کر بادشاہ کو دی. بادشاہ بڑا راضی ہوا. 1000 اشرفیاں دی. 1000. میرے بیٹے میں نے وہاں سے تجھے آگے بتایا وہ بچے تو پھر بھی شرارت سے بات نہیں ہے. سنو 1000 سونے کے سکے دیے. بادشاہ نے کتاب چومی, آنکھوں سے لگائی, سر پہ رکھی, کہنے لگا بھئی میں اپنے ملک میں اعلان کرتا ہوں. اب جو اس نے اعلان کیا نا آپ سن کے جھوم جائیں گے. کہا میں اعلان کرتا ہوں میرے ملک اربل میں, اربل کا بادشاہ تھا, میرے ملک اربل میں ہر سال نبی کا میلاد ہوا کرے. ہر سال سرکاری سطح پر جس نے میلاد کی ابتدا کی سرکاری سطح پر یہ بندہ ہے. اب علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جو اس مجلس میلاد میں تھا میں اس کی بات لکھ رہا ہوں. اب حافظ غلام شبیر قادری صاحب ایک بات پر, حافظ جی آپ کے ہاتھ میں مائک ہے نا, ایک بات پر سبحان اللہ اتنی بلند آواز سے کھوکھرا والوں سنائیے گا کہ میں جہاں جانا وہاں پہنچنے تک آپ کی آواز پر جھومتا رہوں. وہ کہنے لگے اتنا بڑا میلاد ہوتا 5000 بکرے ذبح کیے جاتے. آپ کی آواز اس سے بھی اونچی نکلنی چاہیے. اگلی بات سن کے 5000 بکروں کے ساتھ ساتھ 10,000 مرغیاں. اور میں بڑی ہوئی بات کر رہا ہوں, کسی مولانا صاحب کا کلپ نہیں سنا رہا, بڑی ہوئی بات کر رہا ہوں. اگلی بات 30,000 مٹھائیوں کے تھال بھر کر بانٹتا. اگلی بات بڑی کمال کی کرنے لگا ہوں جناب, توجہ رکھیے گا. اگلی بات بڑی کمال کی کرنے لگا ہوں. وہ 30,000 مٹھائیوں کے تھال کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ مٹی کا پیالہ دودھ سے بھر کر تقسیم کرتا. اب سکون سے سنو. پہلے 5000 بکرے, یہ ٹیڈی بکرے نہیں, لیل پوری بکرے نہیں, 700 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, بلکہ وہ بادشاہ 630 ہجری کا ہے. 813 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 813 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہ انتقال کر گیا. 5000 بکرے, 10,000 مرغیاں, 30,000 مٹھائیوں کے تھال, 1 لاکھ مٹی کا پیالہ دودھ سے بھر کر بانٹتا. میں نے کہا وہ میلاد کا جلسہ کتنا بڑا ہوگا. تیرا کام تیرے گی, بابا بابا کیا بات اونچے والا ہے. تیرا کام جھوما جھومنے کی بات ہے. تیرا کام ختم ہو جاؤگے. تیرا کام وَإِذَا قَالَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میرا مالک فرماتا ہے حبیب یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے, اور نبی ان سارے نبیوں سے کیا عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, پیغمبروں اگر میں تمہیں کتاب دے دوں, حکمت دے دوں, ثم پھر جاءکم آ جائے تم میں رسول, ایک رسول, مصدق لما معکم, جو تمہاری تصدیق کرتا ہوا آ جائے, تم نے کیا کرنا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لانا, ان کی مدد بھی کرنی ہے. اٹھاتے ہو ان پر اپنے میرا بھاری ذمہ. سارے نبیوں کی روحوں نے بھی کہا, سارے نبیوں نے کہا قالو بولے اقررنا, مولا ایسا اقرار کریں گے. وانا معکم من الشاہدین, فرمایا پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں اللہ ہو کر تمہارے اوپر گواہ بنتا ہوں. فمن تولّیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, میں اس کے بعد جو ہے پیمان سے پھر گیا کوئی فاسقوں میں ہو جائے گا. تو یہ نبی کے میلاد کا پہلا جلسہ ہے. ٹھوکرا والے اونچی آواز نکالو, میرا میلاد, بابا بابا تیرا میلاد.
کرتا، میلاد پر 75,000 تولہ سونا، اتنا بڑا میلاد کرتا۔ پھر کہا اس وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس بادشاہ سے بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے عالم بھی ہے، بزرگ بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے اور میلادی بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن تھی ربیہ خاتون، ربیہ خاتون کا نکاح اس بادشاہ سے کیا، اور ربیہ خاتون کا بیان علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، کہا ربیہ خاتون نے ایک دن پوچھا بادشاہ تو میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتا ہے تو لباس عام سا پہنتا ہے 5 درہم کا، درہم چاندی کا سکہ حساب، 5 درہم کا لباس پہنتا ہے اور میلاد پر 3 لاکھ سونے کے سکے خرچ کرتا ہے، بات کیا ہے؟ آخری بات بیان کی کر رہا ہوں، وقت سے زیادہ ٹائم میں نے دے دیا، آخری بات کر رہا ہوں، سنو۔ ربیہ خاتون نے کہا میلاد پر 3 لاکھ دینار سونے کے سکے اور لباس 5 درہم کا، وجہ کیا ہے؟ میرا دل کرتا ہے بس کی کھوکھرا میں رہ کر مجھ ناچیز کاری رمضان اتاری کو سننے والے لوگوں جملہ میں آرام سے پڑھوں، آپ کے بعد مین روڈ تک بھی چلی جائے تو بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا گنبد خضرا تک بھی پہنچا دے کوئی ہوا، بڑی بات نہیں، پہلے جملہ سن لو پھر بولنا۔ میرے گھر والے بادشاہ لباس میں 5 درہم خرچ کرتا ہے، میلاد پر 3 لاکھ خرچ کرتا ہے، کیا بات ہے؟ الحمدللہ، کہو یا الحمدللہ۔ کہا میلاد پر 3 لاکھ، ساتھ پر 5 درہم، کیا وجہ ہے؟ جملہ سننے کے بعد اسی آواز میں اللہ کا ذکر کہنے لگے اپنی ذات پر جو خرچ کیا جاتا ہے نا اس کا اللہ کو دینا پڑے گا حساب، میلاد پہ خرچ کرنے کا ملے گا ثواب۔ رزق حلال کمایا کرو، کسی کا حق کبھی نہ دبایا کرو، اور سیدھے ہی جنت میں جانے کا ارادہ کیا کرو۔ نماز کے علاوہ بندہ کسی کام کا نہیں، نماز کی پابندی، اور ہو سکے تمہاری پکی نیت کرو کہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑو۔ اس نبی کا میلاد منایا ہے، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اس کی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بات سنو، بات نہیں کر رہا ہوں، جو آگے کا شیڈول ہے، اذان ہوگی، اذان ہوگی، اذان کے بعد سے جو کرنا کر لے، پھر ہم نکلتے ہیں۔ اب اذان ہوگی، جماعت ہوگی، ختم ہوگا، لنگر ہوگا، سلام ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن ہمیں آپ کی اجازت دیں گے دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی دیکھتے رہا کرو، ہفتہ وار اجتماع میں بھی آنا جانا، بیٹے ہفتہ وار اجتماع میں بھی آنا جانا رکھا کرو، اور اللہ توفیق دے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ قاری غلام شبیر اتاری صاحب آپ کے ماشاءاللہ اسی علاقے کے قریب سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسے کو آباد کیا، پھر دوسرے مدرسے کو آباد کیا، پھر تیسرے مدرسے کو ناظم بنے، ماشاءاللہ بڑے محنتی ہیں، بچوں کو ان کے سپرد کرو، اور ساتھی بچے پڑھا کے کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے دعوت اسلامی کے ادارے میں، مر بھی جاؤ گے تو پھر بھی میلاد ہوتا رہے گا۔